صبر و رضا کی شان یہ علماء دین ہے، صبر و رضا کی شان یہ علماء دین ہے، غربت میں بھی خدا کو نہیں بھولتے کبھی، غربت میں بھی خدا کو نہیں بھولتے کبھی، ملت کے پاس بانی علماء دین ہے، دین نبی کی شان علماء دین ہے، نیچا انہیں دکھانے کی کوشش نہ کیجیے، نیچا انہیں دکھانے کی کوشش نہ کیجیے، خود میں ایک آسمانی علماء دین ہے، خود میں ایک آسمانی علماء دین ہے، ملت کے پاس بانی علماء دین ہے، دین نبی کی شان علماء دین ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خصوصی امت کا درجہ دیا ہے اور اس کے بڑے مناقب ہیں، فضائل ہیں، خصوصیات ہیں اور اس کی شان ہی الگ ہے۔ یہ اور امتوں کی طرح اور قوموں کی طرح اس کا مزاج نہیں ہے، اس کا مزاج بہت اونچا مزاج ہے، اس کے اوصاف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا عکس ہے۔
اس کی بد اخلاقی سے، اس کی شرارت سے اور اس کے راہ راست سے ہٹنے سے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر فرق آتا ہے۔ اولاد کی گستاخی سے، اولاد کی بے راہ روی سے اور اولاد کی طغیانی سے ماں پر حق پاتا ہے، باپ پر حق پاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بدماشی کریں تو ماں کو کہا جاتا ہے کہ کیسی ماں ہے جو ایسی اولاد جن کر چھوڑے گی۔ تو ایسا باپ ہے تو ایسے بچوں کو پیدا کر کے حیوانوں اور جانوروں کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ امام الانبیاء، سید الاولین سید الآخرین، شافی محشر ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس لیے اس کی طرز زندگی، اس کی معاشرت، اس کے معاملات، اس کا کلچر، اس کی تہذیب اور اس کا طریقہ زندگی اور قوموں سے ممتاز ہے۔ ہمارے بچے جس اسکول میں پڑھیں گے اس اسکول کا جو اسٹینڈرڈ ہوگا، معیار ہوگا، کوالٹی ہوگی، اس کے رولز ریگولیشن اور اس کے قوانین اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ یونیفارم ایسا ہوگا، لیپ ٹاپ چاہیے، جوتوں کو پالش چاہیے، لڑکیوں کا لباس ایسے ہوگا، فلاں وقت انٹری ہوگی، فلاں وقت انٹرول ہوگا اور فلاں وقت ان کو چھٹی ہوگی۔ بلکہ بعض اسکولوں میں ہاسپٹلوں کی طرح ابتدائی کلاسز کے اندر یکساں قسم کا ناشتہ دیا جاتا ہے، ٹفن دیا جاتا ہے۔ ہر 2 گھنٹے میں ابھی سے ان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے، ان کو کھانے پینے کا دیوانہ بنانے کے لیے ہر 2 گھنٹے کے اندر کبھی فروٹ دیا، کبھی اسنیک دیا، کبھی کیک دیا، کبھی بسکٹ دیا اور کبھی اڈلی دیا۔ ابھی سے کھا کھا کر مرو تو یہ اسکول والے کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ، جو جتنی معیار کی اسکول ہوگی، کارخانہ ہوگا، فیکٹری ہوگی، اس کے رولز ریگولیشن، اس کے قوانین اتنے ہی اونچے ہوں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سلم کی اور کوئی پسماندہ امت نہیں ہے۔ بنو اسرائیل کی طرح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، قوم لوط کی طرح، قوم نوح کی طرح پیغمبر اونچا، تو پیغمبر کی کلاس میں، پیغمبر کی اسکول میں جس امت میں داخلہ دیا اس کے اسٹوڈنٹ کا معیار بھی بہت اونچا، اور ان اسٹوڈنٹ کے جو لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، علماء ہیں، تو ان کا معیار بھی بہت اونچا۔ ایک بات میں سلم ایریے میں گودام ہوتا ہے جہاں اسکراپ کا مانگ رکھا جاتا ہے، ایک بات میں 700 روپے 800 روپے تنخواہ میں رکھا جاتا ہے، اور ایک واچ مین، نائٹ واچ مین پارلیمنٹ ہاؤس کا ودھان سبھا کا ہوتا ہے۔ دونوں کو واچ مین کہا جاتا ہے، لیکن دونوں کی واچ مینی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امتیں سب ہیں، لیکن یہ امت آقا کی امت ہے، یہ امت حامل قرآن امت ہے، یہ امت کعبہ کی پاسبان امت ہے، یہ امت گنبد خضرا کی حامل امت ہے، یہ امت شفیع الامم ہے، یہ امت اور پیغمبروں کے حق میں گواہی دینے والی امت ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو اچھے معیار کے اسکول ہوتے ہیں اس میں انٹرویو لیا جاتا ہے،
ماں کا، باپ کا. اب تو گھر دیکھا جاتا ہے کہ گھر اس کا کہیں سلم ایریا میں نالے کے اوپر تو نہیں، ہماری عزت کیا رہے گی؟ اس کی ماں کوئی انگوٹھا چھاپ تو نہیں کہ کل ہم پیرنٹس میٹنگ کو بلائیں تو کس طریقے سے وہ آئے گی، کیا اس کا طرز ہوگا، طریقہ ہوگا؟ ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری ناک کا سوال ہے. انٹرویو لیا جاتا ہے، معیار دیکھا جاتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھا جاتا ہے، ان کی انکم کو دیکھا جاتا ہے، ان کے پاس کتنے وہیکلس ہیں، سواریاں ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. معمولی چھپر اسکول تو پیسہ کمانے کی مشین ہے، قوموں کی زندگی برباد کرنے کے کارخانے ہیں. ایک اسکول کے مینجمنٹ ذمہ داروں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت تعلیم کیا ہوتی ہے؟ بچے کو جب صحیح مارکس دیے جاتے ہیں، نمبر دیے جاتے ہیں اور وہ پیچھے ہوتا ہے تو ماں باپ لڑنے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیچھے کیوں ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ چلو خوش ہو جاؤ، اسکول کا بھی نام روشن ہوگا، بچے کا بھی نام روشن ہوگا. پڑھائی میں 0 ہے اور نمبر دیے جا رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے بچ گئے اور منچاہی فیس وقت پر مل رہی. اللہ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کی 6666 آیتوں کو نازل کیا، اس کے امتی، ان کا معیار، ان کی کوالٹی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، جس میں آنے کے لیے پیغمبر بے تاب تھے اور پیغمبروں نے دعائیں کی، اے اللہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے. صحابی نہیں، صدیق نہیں، خواجہ اجمیری نہیں، جنید بغدادی نہیں، نظام الدین اولیاء نہیں، قاسم نانوتوی نہیں، شاہ محمد الیاس صاحب نہیں، رحمہ اللہ تعالی. ایک ادنا آقا کا غلام بنا دے، ایک ادنا آقا کا امتی بنا دے. بتائیے کہ اس کا معیار کتنا اونچا ہے، اس کی کوالٹی کتنی اونچی ہے. تو جس طریقے سے کالج والے، سافٹ ویئر کمپنیاں والے اپنے یہاں کسی کو اسٹاف رکھنا ہے، ملازم رکھنا ہے، انٹرویو لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں داخلے کے لیے کچھ معیار رکھا. ہر کوئی کہہ دے، داڑھی مڈا کہہ دے، بے نمازی کہہ دے، مکار کہہ دے، عیار کہہ دے، چور کہہ دے، اچکا کہہ دے، میں آقا کا غلام، میں آقا کا امتی. تو پھر اس امت کا معیار کہاں باقی رہے گا؟ شہر بنگلور کی جو ٹاپ 1 اسکول ہے، وہ سلم ایریا والے کہہ دیں، چمار کا بیٹا کہہ دے، بھنگی کا بیٹا کہہ دے، واٹمین کا بیٹا کہہ دے کہ ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا معیار کہاں باقی رہے گا؟ یہ تو ہمارے علماء جو نبی کے جانشین ہیں، ان کی کرامت ہے کہ قوم جس نام کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، کالجز، یونیورسٹیاں اور اسکول جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسکول میں داخلے کے لائق نہیں، یہ ہمارے علماء کی کرامت ہے، نبی کے جانشینوں کا یہ اونچا معیار ہے کہ ان کو قوم کا امام بناتے ہیں. مدارس میں کون سوال جاتا ہے؟ کون سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں؟ مدارس والے بیچارے کہتے ہیں دو اسٹوڈنٹ دو، طلبا دو، وہ کہتے ہیں ڈونیشن دو، وہ کہتے ہیں پیرنٹس میٹنگ کا پیسہ دو، اسپورٹس کا دو، اور اپنا برتھ ڈے آئے اس کا دو، ٹیچر کا برتھ ڈے آئے اس کا دو، اور یوم اسکول جس دن اسکول بنا تھا اس کا پیسہ دو. ہر تیسرے دن ایک نئے نام سے پیسہ. اور مدرسے والے کہتے ہیں ننگا بچہ مدرسے کو دو، ہم کپڑا دیں گے، ہم سردی میں لحاظ دیں گے، ہم پرہیز کا کھانا دیں گے، ہم آپریشن کرائیں گے. کتنے مدارس ہیں کہ جن کے اندر نرسنگ ہوم کی طرح الگ سے کمرے رکھے ہوئے ہیں کہ بچوں کے ماں باپ آ کر رہیں اور وہاں ان کا بڑے سے بڑا کڈنی کا، ہارٹ کا اور بڑی سے بڑی سرجری مفت کی سبیل اللہ کی جاتی ہے. دیکھیے دونوں کے اندر فرق. ایک بھکاری انٹرنیشنل
جو انسان سے حیوان بناتے ہیں، ان کے سالانہ جلسوں میں فنکشن میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا سے انسان کے بچے کو خیر الخلائق جو تھا، مخلوق کے اندر جو بہترین مخلوق تھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنو آدم کی اولاد تھی، جو فرشتے ان پر جلا کرتے تھے، مرا کرتے تھے کہ ان کو تو خلافت دینے جا رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے فنکشن میں؟ ایک کو الو بنا دیا، ایک کو بندر بنا دیا، ایک کو کتا بنا دیا، ایک کو سور بنا دیا، ایک کو رنڈی بنا دیا، ایک کو رنڈوا بنا دیا، اور ایک کو جانور بھالو بنا دیا۔ انسان اچھے خاصے دیے ہم نے، اور وہاں تالیاں پھر تیرا بچہ دیکھو صاحب کیا بنا دیا، بات خوش ہو رہا ہے، اچھا خاصا شریف خاندان، اچانک اس کے بیٹے کے کپڑے چھین کر، رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر ہزاروں لوگوں کے سامنے ابھی سے بے حیائی کی اس کو تربیت دی جا رہی ہے، بے شرمی کی تربیت دی جا رہی ہے، اور وہ ناچ رہی ہے، وہ ڈانس کر رہی ہے۔ ماں خوش ہے کہ ڈانسر میں فرسٹ پوزیشن پر میری بچی آئی، گانے والوں پر آئی، گانے کی پوزیشن میں، سانگس میں میری بچی فرسٹ پوزیشن میں آئی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بعثت اور میری رسالت کے مقاصد میں سے اور بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ مجھے دنیا میں گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا، اور یہاں نالوں میں پلنے والے، کیڑوں مکوڑوں کی زندگی گزارنے والے، ان کے دلوں کو صاف شفاف کر کر، جیسے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص صدر ہوا، ان کے سینوں میں قرآن ڈالا جاتا ہے، کوئی امام بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی فقیہ بنتا ہے، کوئی امام خطیب بنتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی مصنف بنتا ہے، کوئی مولوی بنتا ہے۔ کون ہے جو امت کے حالات حاضرہ کے مسائل کے چیلنج کا منہ توڑ جواب دیتا ہے؟ اس ہندوستان کے اندر کتوں اور خنزیروں سے بدتر کام ہندوستان کے نواسی، ہندوستان کے باشندے گلی کوچوں کے اندر مرد مرد کے ساتھ قوم لوط کا کام کرتا، عبادت کا کام کرتا، عورت عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی سے اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر، نکاح کے شادی کے بندھنوں کو توڑ کر حیوانوں سے بدتر ہم جنس پرستی کا یہ کام کرتے۔ کون ہے؟ دنیا کے 13 ممالک کے اندر اس کی کھلی اجازت ہے، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے۔ بھوپال کی 2 لڑکیوں نے کہا کہ ہماری نجی پرسنل لائف کے اندر حکومت اور کورٹ بھی مداخلت نہیں کر سکتی، ہم میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے۔ بہار کی 2 سہیلیوں نے کہا کہ ہمیں مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، مرد غدار ہے۔ کون ہے جو قدرت سے بغاوت لینے والے اس قانون کا مقابلہ کیا؟ کون ہے جو انسانی فطرت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کو اس سرزمین کے اندر لاگو کرنے کی فکریں کی؟ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے علماء تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر، ہندوستان کے اندر پیدا شدہ جو حالت تھی، جس کو ایک نجی عدالت نے اجازت دے دی تھی کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، قوم لوط کا کام کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، تو شریعت کے یہ پڑھے ہوئے، یہ شریعت کے عالم، یہ نبی کے وارث ہی تو تھے، یہ مدارس کے پیروار ہی تو تھے، جنہوں نے یہ سوچا کہ صرف اگر ہم مسلمان سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پھر ہندوستان کے اندر یہ ہوا کھڑا کر دی جائے گی، بھائی یہ اسلام اور غیر اسلام کا معاملہ ہے، یہ مسلمان اور ہندو کا معاملہ ہے، تو مسلمان کو نظر انداز کر کر، اسلام کو پس پش ڈال کر ہم جنس پرستی کی اجازت دے دی جاتی، اور سپریم کورٹ کہہ دیتا کہ تم مرد مرد کے ساتھ لباست کرے، عورت عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسکین پوری کرے۔ لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگوں نے، علماء کرام نے یہاں
کچھ وہ ہندو اور کچھ غیر مسلم تنظیمیں جو عقل سلیم رکھی ہیں اور فطرت سلیمہ رکھی ہیں، ان کو سمجھایا کہ رام کی ایک بیوی تھی، لکشمن کی ایک بیوی تھی، اور سیتا نام کی کوئی عورت تھی، فلاں نام کی کوئی دیوی تھی، اور اگر وہ ہم جنس پرستی کرتے تو پھر سیتا کا وجود کیسے ہوتا، فلاں دیوی کا وجود کیسے ہوتا۔ مذہبی کتابیں ویدوں کو سامنے رکھ کر ان تنظیموں کو ساتھ لیا گیا اور پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اگر صرف مسلمان جاتے تو یہی وہ بات کہہ کر کہ مسلم نان مسلم کا مسئلہ کہہ کر خدا نہ کرے اجازت دے دیتے اور یہ ملک قوم لوط کی طرح تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ قوم لوط جو سدوم اور ارون بستیاں تھی وہ یہی کام کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سمجھانے کی کوشش کی اتأتون الرجال کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، تو انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ ارے بڑا آ گیا، بڑی پاکیزگی کی بات کرنے والا، بڑی طہارت کی بات کرنے والا، بڑی حفاظت کی بات کرنے والا، بڑے اخلاق کی بات کرنے والا، تو کہا کہ نکالو اس کو بستی سے نکالو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس دو خوبصورت انسانوں کی شکل میں فرشتے آئے تو ان ظالموں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ والعیاذ باللہ بدکاری کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ڈر کر کانپنے لگے، پسینے کے اندر شرابور ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ لوط تم جو ہے دیکھ رہے ہو آگے ہوتا ہے کیا کیا۔ چنانچہ جب وہ قوم بڑی ان فرشتوں کی ساتھ جو انسانی خوبصورت حسین لوڈوں کی شکل میں تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کی بستی کو پلٹ دیا اور کئی سو میل اندر سمندر کے اندر ان کو اس بستی کو ڈبا دیا، جس بستی کا نام آج سمندر کے اندر جو ہے دیکھتی ہے، یعنی ایسا سمندر جو بحر موتا ہے، مرا ہوا ہے، انسان آج بھی وہاں ڈوبتا نہیں، اور سمندر کی جو خاصیت ہے اللہ نے وہاں پر ختم کر دی۔ آج بھی وہاں کے اونٹوں پر اللہ نے آسمان سے جو پتھر برسائے ان کے اندر زہر موجود ہے، اور ان کے اندر ایسا کیمیکل ہے کہ اگر کوئی وہ پتھر انسان کے جسم میں چوہے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے قوم لوط کی بستی کو آسمان تک لے کر گیا اور پلٹ دیا اور سمندر کے اندر ان بستیوں کو ڈبا دیا، اور اس علاقے کا نام دیکھی اور بحر موتا آج بھی موجود ہے۔ سیاح جاتے ہیں اور جب سمندر میں پانی میں گرتے ہیں تو پانی ڈباتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کو بتایا کہ تم اللہ کی قدرت، اللہ کی فطرت اور اللہ کے قانون سے بغاوت کرو گے تو یہی انجام تمہارا ہوگا۔ جو قوم اللہ کی فطرت سے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرتی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ یہ مدارس کا کرشمہ تھا، یہ علماء کا کرشمہ تھا کہ انہوں نے حکمت عملی اور فراست سے اور حکمت سے کام لے کر غیر مسلم تنظیموں کو ساتھ دے کر سپریم کورٹ کا انہوں نے دروازہ پٹپٹایا کہ یہ صرف ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ ملک تباہ ہو جائے گا، یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اس ملک کا انجام قوم لوط کی بستی کی طرح، سدوم اور عمورہ کی طرح ہو جائے گا۔ لہذا اس ملک پر رحم کرو، کرپا کرو، مہربانی کرو۔ تو دسمبر کے مہینے کے اندر الحمدللہ سپریم کورٹ نے کہا کہ انفرادی آزادی کا اور شخص کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے ساتھ غیر فطری کام کرے، عورت کے ساتھ غیر قدرتی کام کرے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ تو سنا دیا، لیکن ہر ملک کے اندر، ہر طبقے کے اندر کچھ غیر انسانی، حیوانی اور جانوروں کے صفت کے لوگ رہا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا ہے، لیکن ہم پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو منظور کریں گے۔ یہ ہماری شخصی آزادی کے خلاف ہے، یہ ہماری پرسنل لائف، اس کے مرضیات کے خلاف ہے۔ انسان آزاد ہے، اس میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم وہیں تک آزاد ہو جہاں کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، تم وہیں تک آزاد ہو جہاں قدرت کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، تم وہیں تک آزاد ہو جہاں
اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون اور فطرت سے ٹکر نہ ہو. ہماری گاڑی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی ہماری، ڈاکومنٹ ہمارے، پیسہ ہمارا، روپیہ ہمارا، ہم منوے میں بھی چلے جائیں، ہم نو انٹری میں بھی چلے جائیں، ہم نو پارکنگ کے اندر بھی کھڑا کر دیں اور ہم کسی قیمتی گاڑی کو ٹکر مار دیں. یہ آزادی نہیں. گاڑی کی آزادی کا مطلب وہی تک جہاں ہم منزل میں صحیح سالم قانون کی حفاظت کے ساتھ پہنچ سکے، وہی ہماری آزادی ہے. ان کمبختوں نے اس آزادی کو نہیں سمجھا. سلمان رشدی کو اجازت دے دی اس ظالم نے، اس حرام خور نے. اور اسلام مسلمان رشوت ہے. آزادی کا معنی اور مطلب کو سمجھے بغیر نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کر بیٹھا. اور یہ خنزیر کھانے والے، کتے کھانے والے، زنا کرنے والے، انہوں نے کہا جب ایران میں اور دوسرے لوگوں نے اس کے قتل کے تعلق سے فتویٰ دیا اور انعام تعبیر کیا کہ جو زندہ اور مردہ پکڑ کر لائے گا اتنا انعام دیا جائے گا، تو وہ قومیں جو انصاف کا گیت گاتے ہیں، جمہوریت اور سیکولرزم کا گانا گاتے ہیں، الاپتے ہیں، انہوں نے ان کو پناہ دی. تسلیمہ نسرین جیسے عورت کو جنم دیا، سلمان رشدی جیسے شخص کو جنم دیا، اور پھر ملک کے اندر بات اٹھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے قدرت سے بغاوت کرو، اللہ کی قدرت سے بغاوت کرو. جب کبھی قوموں نے خدا کی قدرت سے ٹکر لی ہے اور خدا کی فطرت سے بغاوت کی ہے. گاڑی جب اپنی راستے پر چلتی ہے تو منزل مقصود تک جاتی ہے. گاڑی مخالف سمت چلتی ہے. اگر جو ہے ہوائی جہاز کے رن وے میں چلنے لگے، ریلوے ٹریک پر چلنے لگے، پانی میں اگر کوئی گاڑی چلانے لگے، میں مالک ہوں، روپیہ میرا ہے، میرے نام پر گاڑی ہے، گاڑی چلنے کی جگہ چلے. آزادی کی جگہ ہو وہ نعمت ہے. اور آزادی اگر خدا کے قدرت کو چیلنج کرتی ہو اور خدا کے فطرت کو چیلنج کرتی ہو تو آزادی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. ایسی قوم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بیماریاں اور ایسے محیط امراض جس کو MBBS ڈاکٹر اپنے کورس کے اندر نہیں پڑھا ہوگا، سائنسدان اپنی تحقیق کے اندر کبھی انہوں نے اس کا نام نشان نہیں سنا ہوگا. ابھی دیکھیے کہ آج قوموں کے اندر ایسی بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں. پہلے کیا تھا؟ اگر کسی کو ٹائیفائڈ آ جاتی، بہت بڑی بیماری، چیچک آ جاتا، ملیریا آ جاتا، بس یہی بہت بڑی بیماری. اگر کسی شہر کے اندر انجیکشن کسی کو دے دیا جاتا اور ڈاکٹر اسے پرہیز بتا دیتا تو بہت بڑی بیماری. آج بچے کو عرفان ہے، کڈنی خراب ہے، بچہ 9 مہینے کا، 1 سال کا ہارٹ پیشنٹ ہے، ہارٹ بیٹ ماں کے پیٹ کے اندر فرق آ چکا ہے. یہ سب اس لیے اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کی فطرت سے بغاوت کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مہلک اور خطرناک قسم کے امراض انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیے. بہرحال یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس کے علماء کی شان ہے، ان کے مدارس کی شان ہے، ان کے اماموں کی شان ہے، ان کے خطیبوں کی شان ہے، ان کے محدثوں کی شان ہے، ان کے فقیہوں کی شان ہے. یہ ایسے بیتوں کو یہ قوم برداشت نہیں کرتی. کلر لوگوں کو، چھپر لوگوں کو، ہیڈ کلاس لوگوں کے لیے اس امت میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین کے اندر آپ کو لہو لہان کیا اور کہا گیا کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کریں. دونوں طائف کے پہاڑ چکی کے پاٹ بن کر ان کو پیس دیا جائے گا، ان کی نسل، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، زحمت بنا کر نہیں بھیجا. آپ نے دعائیں کی، اے اللہم فی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ اگر پتھر مارتے ہیں، اگر شاعر کہتے ہیں، اگر کاہن کہتے ہیں، اگر مجنون کہتے ہیں، اگر گالی دیتے ہیں، اگر بھینس کر لے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ دشمنی رکھتے ہیں، اے اللہ جاہل قوم ہے، یہ نہیں، ان کے نسلوں کے اندر کوئی کلمہ پڑھنے والا تو پیدا ہو جائے گا. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے.
ابو جہل کے حق میں آپ نے دعا کی، گھر تک پہنچے، چچا ابو طالب کے پیر پڑے، ہاتھ چومے، کان میں کلمہ طیبہ پڑھ دیجیے۔ لیکن اس امت کی شان اتنی اونچی ہے، آپ نے اس امت کے اندر رکھنے کا ایک معیار قرار دیا، ایک کوالٹی بنائی اور ایک پیمانہ بنایا، کہا کہ اس امت کے اندر منافق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم لاکھ جھنڈا، ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اونٹ جلا لو، لوان جلا لو، جلوس نکال لو، نعرے پکار لو، درود پاک پڑھ لو، نعتیں پڑھ لو، قوالی پڑھ لو، جو بھی کرنا ہے کر لو۔ اس امت کا معیار بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے گئے، دعائیں دی، تاریخ کے اندر زخم کھائے، دعائیں دی، پیٹ پر پتھر باندھے گئے، دعائیں دی، آپ کو القاب سے نوازا گیا، آپ نے دعائیں دی، لیکن اس امت کے معیار اور کوالٹی میں فرق آنے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اس امت کے اندر منافق کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیے، تعریف والوں کے لیے گنجائش ہے، مکے سے نکالنے والوں کے لیے گنجائش ہے، ابو طالب کے لیے گنجائش ہے، ابو لہب کے لیے گنجائش ہے، ابو جہل کے لیے گنجائش ہے۔ میں نے 1000 مرتبہ آپ کو کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، آپ کے مزاج کو، آپ کے دل کو اللہ نے اتنا نرم بنایا، اتنا نرم بنایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ 5 منٹ کا موقع دے دیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہے دل کے لیے جنت میں بھیج دیجیے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آسان ابو جہل ابو لہب کو بھی جنت میں بھیج دیں، میرے بھائی جلدی چلا جائے۔ اتنا رحم کرنے والے، اتنا کرم کرنے والے، اتنی شفقت کرنے والے، کیا نہیں کیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے؟ پھر گالی دینا، مجھے گالی تو برداشت کر دوں گا، مجھے مسجد سے نکالو دوسری مسجد مل جائے گی، بنگلور سے نکالو اللہ کی زمین بڑی ہے، لیکن وہ اپنی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ عرش سے جبرائیل امین جن کی تصویر لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کہ یہ خاتون جنت ہے، زمین و آسمان کے اندر اس عورت کے نیک صفات کی کوئی مثال نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدیق کی صاحبزادی عائشہ ہے، اس سے اللہ آپ کا نکاح کرتا ہے۔ ایسی ام المؤمنین جس کی صداقت، طہارت، عصمت اور پاک دامنی کی گواہی زمین و آسمان کی مخلوق دے رہی ہو، ایسی ہماری وہ بیویاں نہیں جو بازاروں میں جائے تو بن کر جائے، سنور کر جائے، شادیوں میں جائے، بیوٹی پارلر میں اپنے آپ کو سنوار کر غیروں کو اپنے جسم کی نمائش کرانے کے لیے غلیظ پیٹ کے تھوڑے کی پیٹ اور اس کے اندر ایک چاند تارا کہ عاشق کمینے میرے پیٹ کو دیکھنے والے دیکھ، خارج کے کتے میرے پیٹ کو کاٹے ہیں، میرے جسم کو کاٹے، کمر دکھ رہی ہے، پیٹ دکھ رہی ہے، آپریشن کے ٹانکے دکھ رہے ہیں، وہ بمبئی جس کے اندر غلیظ بدبو وہ نظر آ رہی ہے، اور وہ دنیا والوں کو کہہ رہی ہے کہ دنیا میں دیکھنے کا عذاب یہ ہے کہ میری کالی اور میری سفید پیٹ کے پھوڑے والے خارج کے کتے کی طرح جسم کو دیکھنے والے ظاہر زنا کی نظر سے دیکھ، تو دنیا میں جب تجھے یہ عذاب ہے تو جہنم میں تجھے کیا نہیں ہوگا۔ اور خامن کے ساتھ بالکل کامالی کی طرح میلے کچیلے بدبودار پسینے دار کپڑے، بال لٹک رہے ہیں، چوٹیاں ڈالے ہوئے 8 دن 10 دن 15 دن غسل کیے ہوئے مہینے گزر گئے۔ یہ حالت ایسی رہی تھی۔ ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیری بیوی میری بیوی پر انگلیاں اٹھے تو دنیا کے غیر اسلامی عدالتوں کے اندر چکر لگائے، تھانوں کے چکر لگائے،
اور اس پر انگلیاں اٹھے، اللہ کا احکام جائے اور جبرائیل کلام پاک کی آیت سورہ نور کی لے کر آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کے دن گزر گئے، آزمائش کے دن گزر گئے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کا قانون اور اللہ کی فطرت یہ ہے، اللہ اچھے مرد کو گندی عورت نہیں دیا کرتے، کائنات میں آپ سے اچھا کوئی نہیں، آپ اتنے اچھے ہیں کہ میں نے اپنے کلیمے میں آپ کا نام جوڑ دیا ہے، تو آپ کے حرم سرائے میں آپ کے بسترے کے اندر گندی عورت کا داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تباہی کی، جبرائیل امین کو بھیجا، کلام پاک کی آیت اور سورہ نور کا حصہ بتایا، یہ ظالم ایسے پر تہمت لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں چھینی، صدمہ پہنچایا، دل کو چور چور کیا۔ غم پہنچانے کے بھی انداز الگ ہوتے ہیں، کسی نے گاڑی کو آگ لگا دی، کوئی بات نہیں، دوسری گاڑی، کسی نے مکان کو آگ لگائی، اس نے ظالم نے دل کو آگ لگائی، اور میرے آقا کی شفقت، میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کا امت سے تعلق، حرام داغے داڑھی بڑھاتے ہوئے، خطی داڑھی رکھتے ہوئے، نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہوئے، برقعے کا جنازہ نکالتے ہوئے، ریڈیو کے گیت گھروں کے اندر بجاتے ہوئے شرم کرنا چاہیے کہ کیسے محبوب اور کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو کر یہ ذلیل کام کر کر آقا کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیا جب مر گیا، ایک تو یہ ہے کہ اپنے جسم کی چادر بیٹے کو نہیں کہا جاؤ تمہارے ابا کا کفن بنا دو، بھول گئے ہوتی کہ جب آپ کے دل کو جلایا تھا، آپ کی خوشیوں کو چھینا تھا، آپ کے تبسم کو چھینا تھا، آپ کے سکون کو حرام کیا تھا، چلو کوئی بات نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لو میری چادر تمہارے باپ کا کفن بناؤ۔ ایسا کوئی بادشاہ، ایسے رحم دل، مشفق، دریا دل، کرم کرنا، رحم کرنا، ہوگا کوئی کتے کی نسل کا سور کے نطفے کو پیدا ہوا کہ جو آپ کو دہشت گردی کی طرف منسوخ کرے۔ میں نے کہا کہ جلانے کے انداز بھی الگ ہوتے ہیں، بیوی کو اس کی عصمت، بیوی سے تعلق ہی کس بات کا ہے؟ کھانا بہن نہیں پکا سکتی، ماں نہیں پکا سکتی، کپڑا کام والی نہیں دھو سکتی، گھر آیا صاف نہیں کر سکتی، دوا سسٹر نرس نہیں دے، وہ کون سا بیوی سے ایک ہی تو عصمت کا تعلق ہے، عزت کا تعلق ہے، پاک دامنی کا تعلق ہے، اسی بنیاد پر اس نے اپنی عصمت کو اپنے خالق کے لیے حلال کیا تھا، اسی پر اس نے تیر چلائے تھے اور لانچر راکٹ اس نے جو ہے لانچ کیا تھا اور نبی کے دل کو زخم کیا تھا۔ پھر حضرت عمر نے چادر پکڑی، روکا، کہا کہ نہیں، اگر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی بخشش ہوتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ قدم بڑھ رہے تھے اور جبرائیل امین آسمان سے عمر کے قول کے مطابق، مزاج نبوت کے مطابق عمر چل رہے تھے، وہ مزاج کے مطابق آیت لے کر آئے اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائے آپ کی شان رحیمی کے، آپ کی شان کریمی کے، آپ کی شان الطافی کے، لیکن اس معاملے میں عمر سچ کہہ رہا ہے، آج کے بعد کبھی ان ظالموں کا آپ نماز جنازہ مت پڑھائیے، حتیٰ کہ ان کی قبروں پر تک مت کھڑے ہوئیے کہ آپ کے کھڑے ہونے سے آپ کی شان رحمت سے ان کے قبروں میں عذاب کم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں، سب سے سخت ترین ان کو عذاب دینا چاہیے۔ ایسے رحم اور کرم کی دریا بہانے والے قصور ہمارا ہے کہ ہم نے آقا کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے تو مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے تو مسلمان بھی دھوکہ دیتا ہے، یہ داڑھی بڑھاتا ہے مسلمان بھی داڑھی بڑھاتا ہے، کال سینٹروں میں، سافٹ ویئر کمپنیوں میں، امریکن کمپنیوں میں کوئی یکا دکا
جو ملا کے قریب جمعہ کے بیانوں کے قریب اگر وہ چلا جاتا ہے اور جمعہ کی نماز کی اجازت مانگتا ہے، ظہر کی نماز کی اجازت مانگتا ہے، تو وہ یہودی ایجنٹ، وہ عیسائی ایجنٹ، وہ غیر مسلم، وہ اس آدمی کو کہتا ہے کہ تم ایک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تم ایک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے۔ ہماری کمپنی کے اندر 105 اسٹاف ہیں، ورکرز ہیں، وہ تو نماز کی بات نہیں کرتے، وہ تو داڑھی کی بات نہیں کرتے، وہ تو روزے کی بات نہیں کرتے، وہ تو جمعہ کی بات نہیں کرتے۔ یہ اتنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، کیا کہے، زبان بھی اپنی، دانت بھی اپنے، ہونٹ بھی اپنے، قوم بھی اپنی، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، کیا جواب دے گا اس کو؟ یہ ہے مسلمانوں کے کارنامے، یہ مسلمانوں کی منافقت۔ وہ کہیں تو دیکھتے ہیں کہ 105 افراد میں اسٹاف میں 104 نماز نہیں پڑھتے، یہ بندہ نماز کی بات کیوں کرتا ہے، یہ داڑھی کی بات کیوں کرتا ہے؟ اگر 105 کے 5 بھی نماز کی بات کریں، داڑھی کی بات کریں، خدا مند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، وہ ایک ہاؤس کے اندر پارلیمنٹ کا قانون ہوگا کہ مسلمان لمبی ہوگا تو داڑھی مڑے کو ہم الو نہیں کریں گے۔ مسلمان ایم-پی ہوگا، ایم-ایل-اے ہوگا تو نماز کے وقت پارلیمنٹ کے اندر بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، یہاں اذان ہوگی، اقامت ہوگی۔ لیکن کیا کیا جائے، وہ کہتے ہیں 200 ہیں، 199 تو نماز کی بات نہیں کرتے۔ الیکشن کے اندر ذلیل نہیں لے کر آئے مسلمان۔ جس قوم نے، جس پارٹی نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فرقہ پرستی کے بیج بونے کی قسمیں اس ملک کے اندر کھا رکھی ہیں، جمہوریت سیکولرزم کے نظام کو درہم برہم کرنے کی جس پارٹی نے قسمیں کھا رکھی ہیں، اس پارٹی کے اندر مسلمان نہیں ہے۔ بابری مسجد گرانے والی پارٹی کون ہے؟ گجرات کے اندر دنگا فساد کرنے والے، مظفر نگر کی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے والے، 50,000 مسلمانوں کو آسمان کے سائے تلے تڑپتی زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والے کون؟ اور جب کل وقت پڑے گا تھوڑے سے عہدے کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے مسلمان جان دے دیتا تھا، مسلمان کی عورتیں بلڈنگوں سے کود کر، کنووں میں کود کر، تالابوں میں کود کر، آگ میں کود کر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیتی تھی، لیکن باطل سے کبھی مسلمان نے سمجھوتا نہیں کیا۔ 100 روپے کے اندر کیا آج ایمان کا سودا نہیں ہو رہا ہے؟ ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، سول کورٹ کے اندر، پنچایتوں کے اندر آپ کو 100 روپے کے اندر جھوٹے گواہ نہیں مل رہے ہیں۔ 100 روپے کہ تم کہو کہ میں نے ان کو پیسے دیے، یہ زمین ان کی ہے، ہم نے جو وہ سکھا کر دے وکیل اور لائر، 100 روپے کے اندر آپ کو جھوٹے گواہ ملیں گے۔ یہ اسلام وہ دیکھتے ہیں، سارے یہی وہ کام کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان اگر جھوٹ بولتا تھا، ہندو کہتا ہے رام رام رام، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلمانوں کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی، مسلمانوں کے پاس فیصلے کسی ہندوستان کی سرزمین کے اندر، دیہاتوں کے اندر ہمارے جو بڑے تھے، آبا اجداد تھے، ایک بنیان ہوتی، پٹے پٹے کی چڈی ہوتی، تو چلو کوئی علم نہیں، تقویٰ نہیں، کوئی عالم نہیں جس کا وہ دامن پکڑ سکے۔ جمعہ میں کتابی بیان، پوسٹ ماسٹر، ریٹائرڈ پوسٹ ماسٹر جمعہ کا بیان دے رہا، اسکول کا ریٹائرڈ ٹیچر بڈھا داتے سب گر چکے، کوئی نہیں اذان دینے والا، کوئی نہیں بیان دینے والا۔ اس کے گھر میں اردو کی کوئی کتاب مل گئی، تعلیم الاسلام مل گئی، فضائل اعمال مل گئے، وہ بھی ملے غنیمت، پرانی کتابیں اس کو پڑھ رہے، نہ پڑھنے والے کو معلوم، نہ سننے والے کو معلوم۔ ایسے زمانے کے اندر کیا بنگلور کے دیہاتوں کے اندر، کرناٹک کے گاؤں کے اندر جو مکھیا ہوتا تھا، پنچایت کا سرپنچ، کیا مسلمان نہیں ہوتا تھا کہ بکری کسی کے کھیت میں منہ ڈال دی، کسی نے گنا توڑ لیا، کسی نے اناج توڑ لے لیا، اور کسی نے پھل چرا لیا، اور اس لیے ہمارے آبا اجداد کیا کرتے تھے، اور جو وہ کیا کرتے تھے وہ سپریم کورٹ کے سے بڑھ کر فیصلہ ہوتا تھا
ہمارے آبا اجداد جو جہاں رہتے تھے وہاں تھانہ اور پولیس اسٹیشن نہیں ہوا کرتا تھا، وہاں کانسٹیبل نہیں گھوما کرتا تھا. ہماری مسجدوں کے سامنے یہ لوگ جب گزرا کرتے تھے چپل بغل میں مار کر نہیں جایا کرتے تھے. اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو مغرب کے وقت لا کر مسجد کے پاس کھڑا کر کر تو مسلمان ہے، پوتر ہے، محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو پھونک مار دے گا، ڈاکٹر سے بڑھ کر تیری پھونک میں شفا ہے. وہ نہیں ہونا کرتے تھے، وہ عزت نہیں دیا کرتے تھے. جو مرد کے جھگڑے ہوتے، میاں بیوی کے اختلافات ہوتے، زمین کا تنازع ہوتا، وہ جاتے ہیں کہیری کوٹ، وہ تو ہمارے آبا اجداد کی طرف جو جائے جو کرتے وہ بڑے کے درخت کے نیچے ایک چبوترا ہوتا، اس میں لوگوں کو جماتے اور وہاں جو فیصلہ کرتے وہ سپریم کورٹ سے بڑھ کر فیصلہ سمجھا جاتا تھا. ہماری عزت ہی ہمارا سامان تھا. ہم نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے کھوئی، اپنے اللہ کے گھر کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ویران کیا. ہم نے اذان کا اپمان کیا، اذان کی بے حرمتی کی، نماز کی بے حرمتی کی. آج اخبارات اٹھا کر دیکھیے، ریکارڈ کے اندر، اسکول کے ریکارڈ کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، اور ایک ریکارڈ چوریوں کا ریکارڈ، ATM لوٹنے کا ریکارڈ، پک پاکٹ کا ریکارڈ، میاں بیوی کے جھگڑوں کا ریکارڈ. جاؤ لائروں کے پاس دیکھو کس کی فیلیں کس سے زیادہ ہیں. جس اسلام کے اندر وراثت کا قانون ہے، جس اسلام کے اندر شادی جیسا پوتر بندھن مقدس مطہر، ایسا پوری دنیا کے اندر شادی کا نظام نہیں ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ اپنی بچیاں غیروں کے ساتھ نہیں بھاگ رہے، اپنے بچے غیروں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ نہیں کر رہے، ان کی عزتیں نہیں ڈوب رہے ہیں. یہ معیار جب گرا اور یہ عظمت کا تاج جب سر سے نکلا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ سے قوم گری، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ایسے گندے افراد اسٹوڈنٹ ہمارے امت محمدیہ کی کلاس میں ایڈمیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو آج نے یہودی نہیں کہا، عیسائی نہیں کہا، اہل کتاب نہیں کہا، کافر نہیں کہا، بلکہ وہ قوم جو جہنم میں سب سے زیادہ خطرناک عذاب جس کو دیا جاتا ہے وہ منافق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کو جہنم کے ایک ایسے حصے میں ڈالا جاتا ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. تو کہا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. اذا حدث کذب، جھوٹ اگر کہتا ہے میری امت میں رہنے کے لائق نہیں، قابل نہیں، وہ منافق ہے. منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. ابو جہل کے لیے جگہ ہے، ادبا کے لیے جگہ ہے، شیبہ کے لیے جگہ ہے، طائف میں پتھر مارنے والوں کے لیے جگہ ہے، ابی بن سلول جو آقا کی بیوی پر تہمت کی انگلیاں اٹھائی وہ اگر لوٹ جاتا ہے اس کے لیے جگہ ہے. لیکن آقا کے امت میں آ کر جھوٹ بولتا ہے. اب تو یہ ہے کہ پہلے آدمی کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اب یہ ہے کہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے. پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کے بعد میں جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا ہے. کیا ہے معاملات ہمارے، کیا ہے بات چیت ہماری، کیا ہے زبان ہماری، بتائیے. اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو نمازیوں کو منافق کہنا جائز نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو منافق نہیں کہہ سکتے، اور قرآن پڑھنے والے یہ قرآن پڑھتے ہیں، باپ مر جائے جنازہ مسجد سے لیتے ہیں بیٹی کے لیے دفتر. تو قرآن نے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب ایسے مسلمان آئے جھوٹے، امانت میں خیانت کرنے والے، جھگڑا کرنے والے اور نمازوں کے اندر نااہلی برتنے والے، اور کہے کہ نشہد انک لرسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھیں، اقرار کریں
دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، 100 سال کا کافر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن مسلمان جو جھوٹ بولتا ہے، معاملات میں غلط سلط کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، لڑائی جھگڑا بات بات پر کرتا ہے، کہاں میری امت میں رہنے کے قابل نہیں۔ امام شافعی کا فتویٰ ہوتا امام حنفی کے گھر میں گھس جاتے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہوتا امام احمد ابن حنبل کے گھر میں گھس جاتے، امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ ہوتا امام مالک کے گھر میں گھس جاتے، ساری باتوں کا فتویٰ ہوتا غیر مقلد اہل حدیث کے گھر میں گھس جاتے، ان کا فتویٰ ہوتا کسی اور پارٹی کے اندر ذاکر نائک کی پارٹی کے اندر گھس جاتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے زبر کا انکار کرنے والا، اس کے ڈیر کا انکار کرنے والا، اس کے معنی مطلب کا انکار کرنے والا جہنمی کتا ہے۔ امام شافعی کے باپ کا قرآن نہیں، امام حنیفہ کے گھرانے کا قرآن نہیں۔ سورۃ منافقون اذا جاءک المنافقون، جھوٹ بولنے والے ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور، جمعہ میں ایسے آئیں گے کہ وقت حسن بصری اور کوئی یہ سمجھے کہ صاحب یہ تو جمعہ میں فلاں مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے جو حق بولتے کڑوا بولتے قرض جو لیا تو اس کے بعد مرتے دم تک اس کو چپکانا چھوڑ ہے۔ آپ کے پاس میکینک وقت پر گاڑی دیتا ہے، درزی وقت پر کپڑا دیتا ہے، قرض جس کو دے لوٹانا یہ وقت پر ہوتا ہے۔ زبان کی پابندی اذا جاءک المنافقون، یہ آئے دوہری چال چلنے والے، شب برات آئے، شب قدر آئے، اعتکاف آئے، جمعہ آئے، 1.25 انچ کا ریل کے پٹے کا سرما لگا کر، بڑی ابوالکلام آزاد کی ٹوپی پہن کر اور سسرال کا کوٹ اور شیروانی پہن کر ایسے آئیں گے کوئی جنتی دلہا۔ اب ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کو کوئی معاملہ کرے گا، خدا کی قسم گلی کے اندر جو بٹ پاخانہ ڈالنے کی اور جانوروں کا پزلہ ڈالنے کی گیس بنانے کے لیے بنائی جاتی ہے، اس میں وہ سڑانا بدبو نہیں جو حرام زادے کے دل و دماغ کے اندر اتنی بدبو ہے۔ شام کو لے لینا، سامان لے لینا، 12 بجے آ جانا، وہ کوسے قیامت کے بعد بیچارہ اپنے جیسا سمجھا کوئی کیا کیوں، تیسرے کلاس میں ہو، چوتھے کلاس میں ہو، قبرستان میں ہو، سگنل میں ہو، روڈ پہ ہو، رستے میں ہو، گھنٹے گھنٹے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے بھائی، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول، کوئی کہے کہ کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا یہ غلط معاملات نہیں کرتا، تو جو قرآن کو کہہ رہا ہے کہ گواہی دے قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منہ کے ساتھ ہم تو 1433 سال بعد کلمہ پڑھ رہے سن کر، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابی بن سلول این پارٹی منافقوں کی منہ کرا کر کہے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، ارے ان کو گواہی دینے کی اجازت اللہ کو معلوم ہے، ان کے بولنے سے تم رسول بنے، ان کے بولنے سے تم نبی بنے ہو، ان کے بولنے سے تم صاحب قرآن بنے ہو، ان کے بولنے سے تم صاحب معراج بنے ہو، واللہ یعلم انک لرسول۔ اتنی بڑی داڑھی دیکھو، امامہ دیکھ کر، پیشانی پر نماز کا گھٹا دیکھ کر معاملہ کر لیا، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ کہتے ہیں یہ کیا گواہی دیں گے آپ کی رسالت کی، نبوت کی، صاحب قرآن اور صاحب تاج اور صاحب معراج ہونے کی، صاحب کوثر ہونے کی، ہم گواہی دیتے ہیں ان کی داڑھیوں سے دھوکے میں نہ ہو، ان کے امامے سے دھوکے میں نہ ہو، ان کے الحاج ہونے سے دھوکے میں نہ ہو، ان کے متولی ہونے سے دھوکے میں نہ ہو، ان کے ظاہری حلیے حسن بصری کے حلیے سے دھوکے میں نہ ہو، انہم لکاذبون، ایک نمبر کے دھوکے ہیں، ایک نمبر کے مکار ہے عیار۔ آیت المنافق ثلاث، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی ہے، کوئی جو روزے میں ٹائم ڈالتا ہے ٹائم کے برابر نکاح کرے، 11:30 بولے تو یہ وعدہ نہیں ہے، چھٹیاں بیوی کے ساتھ مناتا ہے اور کالج کے اندر، ہاسپٹل کے اندر
اور اپنے کارخانوں کے اندر جھوٹی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں پیش کرتا، جائز ہے یہ؟ جھوٹے راشن کارڈ نہیں بنا رہا ہے، عمر غلط نہیں لکھا رہا ہے، نمبر زیادہ لکھا کر راشن زیادہ، یہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، معاملہ کرتا ہے تو جھوٹا معاملہ کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جلسہ 11 بجے شروع ہوگا، مغرب کے بعد شروع ہوگا، ہے کوئی سیرت کا جلسہ؟ ہے کوئی اصلاح معاشرہ کا جلسہ جو اشتہار میں دیے ہوئے وقت کے مطابق شروع ہو رہا ہے؟ کیا یہ وعدہ خلافی نہیں؟ کیا یہ منافقت نہیں؟ باپ مرا، اماں مری، غم زیادہ، مسجد کا تعمیری کام، مدرسے کا تعمیری کام، میرے اماں کے نام سے بورول بن رہا ہو، ڈالا ہو، میری اماں کے نام سے کمرہ، اور جب غم ٹھنڈا ہوا تو وعدہ بھی مٹی میں گیا۔ کون اماں، کون بابا، کیا صدقہ، کیا خیرات، اتنی اونچی رسید شب معراج میں، شب برات میں، ختم قرآن میں، ہزاروں لوگوں کے سامنے، بھائی فلاں سیٹ صاحب اپنی ماں کے نام پر 2 کمرے تعمیر کر رہے ہیں، اللہ ان کو مغفرت کرے، جزائے خیر دے، درجات بلند کرے، پھر پورے چیزاں واپس آ رہے، ریورس گیئر پڑ رہا ہے۔ اللہ یشہد ان المنافق، یہ 1 نمبر کے جھوٹ ہے، 1 نمبر کے جھوٹ ہے، وعدہ نہ پورا کرتے ہیں۔ دکانوں میں دیکھ لیجیے، گھر کنٹریکٹر کو دیکھیے، جو میٹیریل کا وعدہ کرتا ہے وہ میٹیریل ڈالتا ہے، جس وقت میں ختم کرنے کی بات کرتا ہے کیا اس وقت کے اندر وہ ختم کرتا ہے؟ درجی جس غیر قوموں کے اندر دیکھیے صفائی معاملات، لوگ کہتے ہیں یورپی ممالک کے اندر، امریکی ممالک کے اندر اتنی ترقی ہے، انٹرنیٹ کے اندر ترقی ہے، سائنس کے اندر ترقی ہے، ٹیکنالوجی کے اندر ترقی ہے۔ جرمنی کے اندر ہندوستان کی ایک جماعت گئی تھی، اس کے اندر ہمارے دوست نے لائے اور ایڈیکویٹ وقت گزارنے کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جرمنی کی حکومت بیکری والوں کو اعانت کے لیے اور بیکری والوں کو ہیلپ کرنے، مدد کرنے کے لیے گورنمنٹ سے آٹا دیتی ہے کہ تم بریڈ بنا کر جی لو، تم غریب ہو، تم ڈبل روٹی بناؤ، تم بسکٹ بناؤ۔ کہتے ہیں کہ رات میں گاڑی آتی ہے، جتنا بچتا ہے آٹا بالکل منوان، 1 چٹکی 1 گرام کم کیے بغیر وہ آٹا حکومت کو واپس کر دیتے ہیں۔ ہمارے اخلاق سن لے گئے، اللہ نے ان کو ساری ترقی سے روا، خوشحال ملک، ہر قسم کی ترقیات، ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے، اور یہاں موبائل رکھا ہے، 2 نمبر بینڈ دان کو رکھا ہے، 7 نمبر دستانی، پورے نمبر مٹ گئے، اندھا دبا جیسا دباتا ہے، موبائل کچھ نہیں، جھوٹ بول کر جو دوسروں کی زندگی میں اندھیرا لاتا ہے، خدا اس کے آنکھ کی روشنی چھین لیتا ہے، اس کی جو اس لائق نہیں کہ اس کی خواہش کو پورا کر سکے۔ کتے کی طرح کسائی کے سامنے، دکان کے سامنے بیٹھے ہوئے کتے کی طرح زبان لٹکا کر بس اسٹاپوں کی اور ریلوے اسٹیشنوں کی راؤنڈ مارتا ہے کہ بیوی جس کو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا تھا ایسے امراض پیدا کر دیا جو اس کی دل کی خواہش کی تسکیہ، اللہ کا عذاب، اولاد مصیبت، مالک مکان مصیبت، پڑوس مصیبت، کارخانہ مصیبت، دکان مصیبت، یہ وعدہ خلافی، یہ جھوٹ، یہ بہنوں کا حق مارنا، باپ مر گیا، دکان چھوڑ کر، مکان چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کر، پراپرٹی چھوڑ کر، تو بہنوں کو کہا ارے بابا تیری شادی کریا نہیں، اتنے لاکھ خرچ ہوئے نہیں، جوڑے کو اتنا دیے نہیں، وہ گھر دیے، باپ جو زندگی کے اندر دیا موت کے بعد اس کا اعتبار نہیں، باپ کے ترکے کے اندر وہی حصہ کتنا، بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا بھی اس کو اتنا حق ملے گا جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہاں سے زندگیوں میں خیر و برکت ہوگی، کسی کا سکون چھینیں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، آنا چوراہے پر کھڑے ہو جانا صبح میں 11:30 بجے، کڑاکے کی دھوپ، میں تیرا قرض وہاں پر دے دوں گا، میں تجھے چیک دے دوں گا، میں تیری تنخواہ دے دوں گا۔ اگر وہ سوچتا ہے کہ اگر مقررہ جگہ سے میں ہٹوں گا تو پھر کل وہ یہ کہے گا میں دیکھا تو نہیں تھا، نہ پیشاب کو جا سکتا ہے، نہ کھانے کو جا سکتا ہے، نہ نماز کو جا سکتا ہے، نہ پانی پینے جا سکتا ہے، زندگیوں کے اندر اندھیرا لا کر دوسروں کے پیٹ کے اندر آگ کے جو ہے شعلے بھڑکا کر اپنی زندگی میں راحت لاؤ گے۔
بلڈنگیں دکھیں گی، کار دکھیں گی، لیکن ان بلڈنگوں میں سکون اور راحت نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق ہے، منافق، اس کی ہماری امت میں کوئی گنجائش نہیں. نبی کا امتی تو صدیق ہوتا ہے، نبی کا امتی فاروق ہوتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا یہی رکیے گا میں آ رہا ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے وعدہ کیا، ذہن سے بات نکل گئی، دل و دماغ سے بات نکل گئی. 3 دن 3 رات گزر گئے، تب یاد آیا تو وہ آئے لوٹ کر، تو کہا معاف کرنا اللہ کے بندے، تم نے ہمیں بہت تکلیف دے دی، اسی مقام پر میں 3 دن 3 رات سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ اللہ والے. اللہ نے جتنے اولیاء، اقطاب، ابدال، محدث، فقیہ، مفسر اور دین کے سمجھدار دارالعلوم دیوبند کو مرحمت فرمائے، وہ الہامی ادارہ کسی اور ادارے کو اتنے نصیب نہیں. ابھی ساؤتھ انڈیا کے ایک مدرسہ، اس کا 150 سالہ فنکشن ہوا، جلسہ ہوا. اخباروں کے اندر ام المدارس، یہ دیوبند سے بھی 5 سال پہلے بنا. دیوبند سے پہلے مدرسے تھے، دیوبند کوئی پہلا مدرسہ نہیں، اس سے پہلے بھی مسجدیں تھی. کیرلا کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے زمانے کی مسجد آج بھی ہے اور اس کو تاریخی مسجد بنا رہے ہیں. اب دارالعلوم سے حسد بخ کرتے ہوئے یہ دارالعلوم سے 5 سال پہلے کا مدرسہ، گھر کی اماں کو ماں چھوڑ کر روڈ کی رنڈی کو اماں بولے تو یہ اخلاق. دارالعلوم کے احسانات امت پر کیا ہو. دارالعلوم نے کیسے تاریخ ساز عبقری شخصیتوں کو جنم دیا. اس نے علامہ انور شاہ کشمیری کو پیدا کیا، اس کا ثانی آج تک نہیں پیدا ہوا. شیخ الہند کو جنم دیا، شیخ الہند کی مثال آج تک نہیں ملی. حسین احمد مدنی کو پیدا کیا، اس کے تقوی کا فرق آج تک نہیں مل سکا. اور اس نے رشید احمد گنگوہی کو پیدا کیا، فقہ میں اس کی مثال آج تک نہیں ملتی. قاری طیب صاحب کو اس نے جنم دیا تو اس کے اہتمام کی مثال آج تک نہیں ملتی. اس نے علامہ ظفر اور شبیر احمد عثمانی کو جنم دیا، اس نے ثانوی کو جنم دیا. قیامت تک علاؤالدین کا چراغ دن کی روشنی میں لے کر ڈھونڈو گے، ان کی مثال تمہیں نہیں مل سکتی. پھر اسے چھوڑ کر گئی پہلے بھی کئی مدرسے، جب یہ ام المدارس، ہماری ماں سے پہلے عورتیں نہیں تھی تو ان کو بنا لو گا. ہماری بیوی سے پہلے عورتیں نہیں تھی، یہ کیا بات ہوئی صاحب. دارالعلوم کی خدمات، انار کے درخت کی وسعت، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بخاری پڑھایا کرتے تھے. بخاری شریف، بخاری پڑھانے والا کتنا فراست والا، کتنا چالاک، بیوقوف، باولا، کم عقل والا بخاری کیے. اٹے کو نہیں سی سکتا، اس کے اوپر کے کور کو نہیں سی سکتا. بہت اونچے معیار کے محدث، اور علماء دیوبند نے خاتم المحدثین کا لقب دیا. مٹھائی کا ڈبہ لایا تھا، کسی کام سے گئے اور آئے، بچوں نے مٹھائی چلا کر کھا لی. اب جب درس ختم ہوا، لیکچر ختم ہوا، سبق ختم ہوا تو جانے لگے تو یاد آیا کہ مٹھائی کا ڈبہ دیکھا خالی ہے. کہا کہ بچوں کیا ہوا، مٹھائی خالی ہے. کہنے لگے جو آپ گئے تھے کوا آیا. کوا تو وہ پرندہ ہے جو انسان اور کوے میں، کبوتر میں اور انسان میں انسیت ہے. کبوتر انسان کے قریب ہوتا ہے، طوطا انسان کے قریب ہوتا ہے، مرغی، بطخ، یہ سب انسان سے مانوس پرندے ہیں، مانوس جانور ہیں. اور وہ بہترناک ہے کوا. اس کو ذرا سا جھکو، اپنا قلم نیچے گر گیا، اپنا پیسہ نیچے گرا، اس کو اٹھانے کے لیے کبے کو یہ سبق دی ہے اس کی ماں باپ نے کہ انسان جھکے ہوئے تو بھی بھروسہ نہیں کرنا، تجھے مارے گا، بھاگ جائے گا. انہوں نے کبوتر نہیں کہا، طوطا نہیں کہا، بطخ نہیں کہا، مرغی نہیں کہا کہ جو بات ہضم ہو سکے. کہا کہ حضرت ایک کوا آیا تھا، اس نے آپ کے تھیلے میں سے اس ڈبے کو نکالا، اس کو کھولا، اس کو کھایا، اس کو بند کیا اور اس کو پیاک کیا اور اس کو تھیلے میں رکھا. بخاری پڑھانے والا خاتم المحدثین، الہامی ادارے کا شیخ الحدیث. میں تو کہتا ہوں کہ وہاں گہنگی بھی خوش نصیب ہے،
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے الہامی مدرسے کا تجھے بھنگی بنایا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. تو وہ آئے، تھیلے میں سے ڈبا نکالے، ڈبا کھولے، مٹھائی کھائے، ڈبا بند کرے، پھر پیاک کرے، تھیلے میں رکھے اور تھیلا جہاں تھے وہاں رکھ کر چلا جائے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی اور حدیث کا طالب علم جھوٹ بولے، یہ نہیں ہو سکتا. کون اتنا بڑا کام کر سکتا؟ یہ سوچ تھی، یہ مزاج کا شریعت مطہرہ تھا، اور یہ سوچ تھی علماء کرام کی. اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ کرام بہت ڈرا کرتے تھے نفاق سے. ظاہری طور پر لمبا میرے کو میں کیسا عرب کا ڈالے امام حرم کی طرح پگڑی کون نہیں آپ بھی ڈال سکے، لیکن نفاق کا ڈر اس درجے وہ صحابہ کرام کہ جن کے تقوی اور جن کی خشیت اور جن کے ایمان کو اللہ نے کہا کہ معیار بنایا، اللہ نے ان کو معیار. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تمہارا ایمان ان سوالات صحابہ میں کسی ایک سے ملتا ہے تو تم ہدایت والے ہو گئے. اصحابی النجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم. آسمان ہدایت کے آفتاب و ماہتاب یہ ستارے ہیں، جس ستاروں کو دیکھو گے یہ جنت کا راستہ بتائے گا. حضرت حنظلہ کئی دنوں سے غائب ہیں، دوسری صف میں تیسرے نمبر پر نماز پڑھنے والے بطور مثال کئی دنوں سے غائب ہیں، نماز میں نہیں آ رہے ہیں، مجلسوں میں نہیں آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دیکھو کہاں حنظلہ ہے، نظر نہیں آتا. بڑے فکر کرتے تھے، بچوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اپنی امت کی فکر. حنظلہ آتے تھے تو کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ گئے صحابہ تو دروازہ پھر حنظلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے آپ؟ اللہ کے نبی تھاڑے ہاتھ پر رونے لگے. کیوں آئے ہو منافق کے پاس؟ کیوں آئے ہو دشمن رسول کے پاس؟ میں یہ چہرہ نبی کو نہیں دکھا سکتا، میں اس حالت کے ساتھ نبی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نبی کے مجمع میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں، یہ چہرہ زمین میں دفن ہونے کے لائق ہے، آگ میں جھلسنے کے لائق ہے. نبی کے پاکیزہ مطہر چہرے کا یہ چہرہ سامنا نہیں. چلے جاؤ بھائی. حنظلہ نبی نے یاد کیا ہے آپ کو، نبی نے آپ کو طلب فرمایا ہے. نہیں، نبی کی محفل میں منافق کا کیا؟ ارے کیا بات کر رہے ہو؟ منافق نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا، چلے جائیے آپ. وہ پاکیزہ معطر مجلس کے اندر اگر پیشاب ڈال دیا جائے، پاخانہ ڈال دیا جائے، گندگی ڈال دی جائے، مجلس کی حرمت، تقدس، پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے. وہ خوشبوؤں کی مجلس، وہ ایمان والے، وہ صحابہ، وہ آسمان ہدایت کے آفتاب و ماہتاب، اور یہ منافق کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں، تم کو نبی نے طلب کیا ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کا آرڈر ہے. اب باہر نکلے. حنظلہ یہ تو بتاؤ کہ تم کیسے منافق ہو گئے؟ ابی ابن سلول سے پراپرٹی لے لی، ابی ابن سلول سے روپیہ لے لیا، نبی کو گالی دے دی، نماز چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی، داڑھی مڈا کر دی. مسلمان آج عورت کو رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر مسلمان، گھروں میں ناچ گانا رکھ کر مسلمان، سود کھا کر ماں کی عزت لوٹ کر مسلمان، بہن کو عیسائی مشنری اسکولوں کے اندر ڈال کر تنگ چست کپڑے پہنا کر، مادرزاد نیند پر ہنا کپڑے پہنا کر، غیروں کے سامنے اسٹیج پر نچوا کر مسلمان، فلموں کے اندر، فلموں کے گانے، موبائل کے اندر رنگٹون رکھ کر بھی مسلمان. اسلام مسلمان عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی آبرو لوٹنے والی پارٹی میں شریک ہو کر مسلمان غداروں کا ساتھ دے کر مسلمان، میر جعفر کا ساتھ دے کر مسلمان، میر صادق ہو کر مسلمان سلطان شہید کو شہادت قتل کر کر بھی مسلمان. کیا جرم ہے حنظلہ؟ کیوں کہہ رہے ہو تم منافق؟ کیا ہو گیا؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا عجیب بات ہے، نبی کی مجلس میں رہتا ہوں تو دل میں جو طور و تازگی رہتی ہے
آنکھوں میں آنسو کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگتے ہیں، دل میں ندامت کے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور حنظلہ کو جنت کی طلب اور جہنم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حنظلہ جب بیوی بچوں میں آتا ہے، کھیتی باڑی میں آتا ہے، کاروبار کے کارخانے میں آتا ہے، حنظلہ کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ نفاق تو اسی کا نام ہے کہ سامنے کچھ اور رہے، پیچھے کچھ اور رہے۔ اب یہ تو کہنے لگے ایک نہ شد دو شد، ایک مریض نہیں، حنظلہ ہم سب منافق ہیں اس معاملے میں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ چلو چلو تینوں روتے ہوئے آقا کے در۔ نفاق کا کتنا ڈر تھا ان صحابہ کرام کو، جن کے ناموں کے ساتھ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لڑکا تو ہر فلم میں گوری بدن، چکنی چپٹی، سونے کی رنگ والی، جسم کی نمائش کرنے والی، بدبودار، کیڑے کینسر، ایک کی شرمگاہ رکھنے والی زانیہ بدکار عورت کو دیکھ کر یہ چاہے گا کہ یہ میرے بستر کی زینت بن جائے۔ یہ ونوے محبت ہے، یہ ونوے محبت سے دنیا چلتی نہیں۔ لیلا بھی کچھ قدم بڑھائے، مجنون بھی کچھ قدم بڑھائے، عاشق بھی کچھ قدم بڑھائے، معشوق بھی کچھ قدم بڑھائے۔ صحابہ کا اللہ سے جو تعلق تھا یہ ٹو وے تھا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ بلکہ اللہ نے کہا پہلے ہم تم سے راضی ہیں کہ تم نبی کے غلام ہو اور نبی کے در کے چپراسی ہو۔ اے صحابہ ہم تم سے راضی ہو گئے تو سب ورضوا عنہ، تو انہوں نے کہا ہم بھی اللہ آپ سے راضی ہیں۔ یہ وہ مقام رکھنے والے ہے در۔ آج فجر چھوٹی تو آج کتنوں کی فجر ملی، آج کتنے کے چہروں پر اس طرح چلا، آج کتنے کے گھروں سے سنت کا جنازہ نکلا، آج کتنے گھروں کے اندر ننگا ناچ ہوا، کیا گر ہوا نبی کی۔ بھائی اے سی روم میں جائیں گے ٹھنڈک لگے گی، آگ کی بھٹی میں جائیں گے گرمی لگے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ اے سی روم کی ٹھنڈک آگ کی بھٹی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو بھی نفاق سمجھا، کہا کہ آپ کی مجلس میں جو کیفیت ہے وہ کیفیت جو بچوں میں، بیوی بچوں میں، گھر کے ماحول میں اور کاروبار کے، یہ بات تو ہم نے بھی ہے، ہم سب منافق ہیں۔ گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جھوٹے عاشق ہیں، ہم منافق ہیں، آپ کے سامنے آنکھ سے آنسو کے قطرے بہاتے تھے، بات کیا کرتے تھے، نعرے مارا کرتے تھے، لیکن جنوں کے سامنے وہ کیفیت نہیں، اولاد کے سامنے وہ کیفیت نہیں، گھر بار کے اندر وہ کیفیت نہیں۔ معاف کیجیے گا ہم آپ کے غلام بننے کے لائق نہیں، ہم آپ کے خادم بننے کے لائق نہیں، ہم آپ کے در کے بھکاری بننے کے لائق نہیں، ہمیں در سے نکال دیجیے، ہم منافق ہو چکے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سینے سے لگا لیا، اگر یہی کیفیت تمہارے گھروں میں، تمہارے کارخانوں میں، تمہارے بازاروں میں ہونے لگے تو آسمان کے فرشتے تمہارے پیروں کے نیچے پڑنے لگے۔ یہ تو وقت کی بات ہے، آپ کے پاس جائیں گے گرمی لگے گی، اور اسی میں برف کے کارخانوں میں جائیں گے سردی لگے گی، تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ وہ کیا وجہ تھی کہ نفاق سے اتنا ڈرا انہوں نے؟ اس لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے لوگوں منافقوں کی سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ، قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں یہ بیک ورڈ ہیں، یہ پسماندہ ہیں۔ پاگل خانے میں جا کر دیکھو، ایک پاگل خانہ، ایک پاگل انار کے درخت پر، انس کے درخت پر، ناریل کھجور کے درخت پر چڑھ کر ہم دیکھنے گئے تو کہے گا میں گورنر ہوں، میں اوباما ہوں، میں بش ہوں، کہتے ہیں، اور آنے والے میں کون؟ ارے تو تو دیوانہ ہے، تجھے ایڈمٹ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گورنر، پروفیسر، لائر سب کچھ کہتا ہے۔ یہی منافقوں کی خصلت ہے۔ علماء گرے ہوئے، داڑھی والے گرے ہوئے، امام گرا ہوا، مؤذن گرا ہوا، مدارس والے گرے۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ارے ہماری بیٹی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ لاؤ صاحب، یہ مؤذن صاحب کا رشتہ، یہ امام صاحب کا رشتہ، بلی بلی سیکل مار کر ٹیوشن پڑھانے۔ سفہاء قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء، یہ لوگ پاگل ہے، یہ لوگ پاگل ہے۔ پاگل خانے میں جاؤ، کوئی اپنے آپ کو پاگل نہیں کہتا،
کوئی جورو کا غلام اپنے آپ کو جورو کا غلام نہیں کہتا، کوئی دنیا کا پجاری اپنے آپ کو دنیا سے محبت، یہ تو کہتا ہے دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے وہ کیا کماتا ہو، روپے کے بغیر لائر نہیں ملتا، روپے کے بغیر ڈاکٹر نہیں ملتا، روپے کے بغیر بیوی خوش نہیں ہوتی، روپے کے بغیر اولاد خوش نہیں ہوتی. تو دنیا کے ماحول میں لگے الا انہم هم السفہاء. تو قرآن نے کہا تم کو بیکورڈ پسماندہ گئے گزرے. الا انہم هم السفہاء. قرآن نے کہا یہ کہنے والے جھوٹے ہیں، یہ کہنے والے پاگل ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو پتا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. پاگل بیچارہ ایک دم ایک جھاڑو کی کاڑی لے کر ایک آدمی کے پاس جاتا، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر میں تجھے انجیکشن دوں گا کاڑی سے باہر. ایک ناری کی جھاڑو کی کاڑی لے کر میں جنگ لڑنا، میں تلوار لے. اور یہ کون ہے؟ یہ پاگل ہے، اس کو مار دوں گا. یہ پاگل خانے میں آ گیا. قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء، یہ پاگل ہے. یہ علماء کو گرانے والے، یہ مسلمانوں کو گرانے والے، یہ مجاہدوں کو گرانے والے، یہ جام شہادت کے طلبگاروں کو گرانے والے، یہ خانخواہوں کے بوریاں نشینوں کو گرانے والے گری ہوئی نظر سے دیکھ. مولوی صاحب کو بیٹی دینا، کیا بات کرے یہاں؟ امام صاحب کو لڑکی دینا. الا انہم هم السفہاء، یہ منافقت کی نشانی ہے کہ دین کے علمبرداروں کو اور دین کے علماء کو، دین کے اولیاء کو گری ہوئی نظر سے دیکھ کر. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ ذلیل کتے اور سور کھانے والے لوگوں کا وہ کام کرتا ہے جو خنزیر کھانے والے اور کتے کھانے والے، شراب پینے والے کام کرتے ہیں. ابھی دیکھیے 31 دسمبر کو کیا ہوگا. کتنے مسلمان عورتوں کے ٹکر نہیں ماریں گے. خنزیر اور سور کے پیشاب اور اس کے پیٹ سے بدتر ملعون شراب کا پیالہ ہاتھ میں نہیں رکھیں گے. یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے. ان کا اینالیسس کیا جائے، ڈی این اے کیا جائے تو کہیں لگتا ہے کہ ان کے نطفے کے اندر انگریز کا نطفہ نہ آ گیا. مسلمان یہ کام کرے گا. ہمارے لیے ہجری کیلنڈر ہے، ہمیں رمضان مبارک ہے، محرم مبارک ہے، بدر مبارک ہے، حنین مبارک ہے. عیسائی کیلنڈر پر اسلام کا کون سا حکم ہے؟ کہیں یہ کہا گیا کہ اپریل میں تم روزے رکھو، مئی کے اندر تم حج کرو اور تم جون کے اندر قربان. سب اسلامی مہینوں کے تابع ہیں احکامات. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس. چاند کی تاریخ پر احکامات ہیں. عورت عزت گزارے گی چاند کی تاریخ پر، قربانیاں آئے گی چاند کی تاریخ پر، حج آئے گا. یہ کون ہے ایم جی روڈ کے اندر، بریگیڈ روڈ کے اندر؟ یہ کون ہے 31 دسمبر کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیے تو کہیں ان کی حسب و نسب برطانیہ کے کتوں سے اور امریکہ، یورپ اور انگریزوں سے جا کر ان کا حسب و نسب ملتا ہے. یہ تو صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہوں نے نبی کے خاندان کی قدر کی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، نوکر تھے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ اور بالخصوص ان کا نام لے کر یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کرنا. حضرت صوبان خادم تھے اور لکی ڈرا نکل رہا تھا، نمبر اٹھ رہا تھا. ایسے نمبروں کے اٹھنے کے اندر کئی صحابہ نے اپنی لکی ڈرا کروا لیا. حضرت صوبان خود فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی 70,000 صفیں ہوں گی اور پھر ہر سب کی 70,000 صفیں ہوں گی. ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں ہوگا تو جنت میں داخلہ ملے گا. تو یہ فوراً لکی ڈرا کروا لیتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے میں آپ کی دعا میں کوئی کمی نہیں، مجھے کہہ دو کہ میرا شمار ان میں سے ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا تیرا شمار ان میں سے ہو جائے. فرمایا کہ جو اب آئے گا وہ جنتی. ایک صحابی آئے، اب جو آئے گا وہ جنتی. وہ ایک صحابی آئے، پھر کہا اللہ کے نبی مجھے بھی کہہ دیجیے کہ میری طرف سے آپ کے خزانے. تو کہا کہ آپ بھی جنتی. تو اس کے بعد چوتھے نے کہا مجھے بھی کہہ دیجیے. کہا کہ اب کوٹا ختم ہو چکا ہے. فائدہ اٹھا لیتے تھے. حضرت صوبان نے جب یہ دعا سنی
اہل بیت کے فضائل، نبی کا گھرانہ ہے صاحب، نبی کا گھرانہ، کیا مالدار کا، شیخ صاحب کا، سودخور کا، حرام خور کا، MLA کا، MP کا، منسٹر کا، چیف کہتے نا، ہم جو ہے اس کی اولاد ہیں۔ نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ جس کا تذکرہ اللہ نے 22 پارے میں کیا ہے، جس کا ہم نے مستقل عنوان اہل بیت کا رکھا تھا، تو کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ماں کا سجدہ، نہ باپ کا سجدہ، نہ دامادی رشتہ، دعا کیجیے میں اہل بیت ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وعدہ کر، کسی کے در پر جا کر بھیک نہیں مانگے گا اور کسی کے سامنے دست سے سوال نہیں کرے گا، نہ خود کسی کے در پر جائے گا، نہ کوئی امیر سامنے آئے گا تو اس سے بھیک مانگے گا۔ جب تک تو یہ دونوں کام کرتا رہے گا تیرا شمار اہل بیت میں ہوگا۔ کہاں مر سے مر جاؤں گا، نہ کسی کے در پر جاؤں گا، نہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں گا۔ اس کے بعد ام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ تھی، ان کو جا کر کہا، انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا، بیٹے کہ تو نے میری ماں کی جو خدمت کا حق تھا وہ تو نے ادا کر دیا، کہ گھر بیٹھے اتنا بڑا گفٹ اور اتنا بڑا انعام تو نے دلوا دیا۔ جسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی ہے، فلاں منسٹر کو، فلاں MLA کو علی گڑھ یونیورسٹی سے، فلاں کالج سے اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی، دکتور کی ڈگری دی گئی، تو ایسے حضرت ثوبان اور ان کے گھرانے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری اور اہل بیت کی ڈگری بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے دلا دی، اور انہوں نے اس کا مکمل حق بھی ادا کیا۔ ساری زندگی یہ پورا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان اور ان کے گھرانے کو کہا کہ تم آزاد ہو چلے جاؤ، تم اپنے ملک چلے جاؤ، اپنے پریوار چلے جاؤ، اپنے خاندان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ثوبان نے کہا اگر اعتراض نہ ہو آپ کے قدموں میں ہم زندگی نچھاور کر دیں گے، ہمیں اپنا پریوار نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے نبی کے دل کو جیت کر یہ اہل بیت بن گئے۔ اور میں نے بتایا کہ اسلام اور مسلمانوں پر اعتراضات آتے ہیں، اسلام کی سچی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کا منہ دندا شکن، منہ توڑ جواب اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں۔ عیسائی نے سوال کیے تھے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ پہلا سوال جو آپ نے سنا، ایک وقت پیدا ہوئے ایک وقت مرے، لیکن ان میں کا 100 سال چھوٹا، اس کا جواب سن چکے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ صاف دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اس میں سورج کی کرنوں کو پوری زندگی میں قیامت تک کے لیے صرف ایک مرتبہ اسی وقت دیکھا، نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ وہ ہے بحر قلزم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا جب فرعون نے کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس سمندر پر لاٹھی مارو۔ اب لاٹھی مارے تو جو راستہ بنا وہ پانی کا بنا کہ خشکی کا، مٹی کا بنا؟ وہ مٹی کا بنا۔ سمندر ہٹ گیا اور مٹی کا راستہ بن گیا۔ اس مٹی پر جو دن کا وقت تھا سورج کی کرنیں پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لشکر بنو اسرائیل جب پار ہو گئے تو پھر فرعون جب چلنے لگا یہ کہہ کر کہ دیکھو میں خدا ہوں اور میرا راج اور میری حکومت سمندر پر بھی چلتی ہے، جب درمیان میں آیا تو دونوں موجیں ملنے لگی، وحال بینہم الموت وکان من المغرقین۔ تو جو ملی تو پھر اس سے پہلے بھی کھلی نہیں تھی اور قیامت تک بھی نہیں کھلی، جو کھلی تھی اسی وقت سورج کی کرنیں اس وقت پڑی تھی۔ اب کہا کہ ٹھیک ہے اس کا جواب تو مل گیا، تو تیسرا سوال اس عیسائی نے یہ کیا کہ یہ بتاؤ انسان قبر میں جاتا ہے تو مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے؟ زندے کو تو دفن نہیں کرتے، اور قبر بھی تو مری ہوئی رہتی ہے اور مرے ہوئے لوگوں کو لیتی ہے، لیکن دنیا کی تاریخ کے اندر خداوند قدوس کی فطرت اور قدرت الہیہ کے کارخانے میں یہ مردہ قبر میں زندہ ہے اور قبر بھی زندی ہے، اور وہ مردہ قبر سے نکل کر بھی زندہ رہتا ہے۔ وہ بتائیے وہ مردہ کون ہے، وہ قبر کون ہے؟ اسی طریقے سے حضرت ام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چڑتی، یا رسول اللہ کہتا اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی تو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں،
تو اس لیے اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صوبان نے وہ گھوسا مارا, وہ مٹی چاٹنے لگا, گر گیا. ہاں کیوں مارا؟ کہا کہ تم یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا, اتنی اونچی شخصیت, تمہارے باپ کا نام لے کر تم پکارتے ہو, تمہاری ماں کا نام لے کر تم پکارتے ہو, جو میرے آقا کا نام لے کر پکار رہے ہو. تو بڑا چالاک تھا, کہنے لگا ان کے ماں باپ نے ان کا نام رسول اللہ رکھا کہ محمد رکھا؟ محمد رکھا, تو ہم وہی نام لے رہے ہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا کہ ٹھیک ہے میرا نام محمد, بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ سوالات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوگا اگر میں ان سوالات کا جواب دوں گا؟ دیکھا جائے گا. یہودی تک دیکھا جائے گا, جواب تو دیجیے. تو اس نے کئی سوالات کیے. کہا کہ تم تو یہ مانتے ہو بائبل میں بھی یہ باتیں, توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. زمین بھی ختم ہوگی نہیں ہوگی, آسمان بھی ختم ہوگا نہیں ہوگا. تو کہا کہ جب زمین اور آسمان ختم ہو جائیں گے تو انسان کہاں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ حساب کتاب دے گا, انسان رہیں گے کہاں؟ اس کا تم جواب دو. اور دوسرا یہ کہا کہ پل صراط میں سب سے پہلے گزرنے والا غافلہ کون ہے؟ تیسرا یہ کہا کہ جنت میں جب جنتی پہلی مرتبہ جائیں گے اللہ ان کی ضیافت کیسے کرے گا, کیا کھلائے گا, اور کھانے گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا کھلائے گا. ایسے کچھ سوالات کیے. اس کے بعد ایک عجیب و غریب سوال کیا. اس نے کہا اللہ اور اللہ کے علاوہ صرف دو آدمی اس سوال کے جواب کو جانتے ہیں, یہ سوال کا جواب دو تو میں مان. کہا ماں کے پیٹ میں لڑکا کیوں پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اب کوئی کہے اللہ کا حکم ہے, لیکن یہ دنیا کو چاروں اسباب ایک نظام کے تحت چلتا ہے. ان سارے سوالوں کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ وہ زندہ خبر کیا تھی, وہ زندہ مردہ کیا تھا, اور وہ مردہ کون تھا جو قبر سے نکل کر بھی زندہ تھا اور فطری موت مرا. ان سارے سوالوں کے جوابات کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ منافقوں کی علامتوں سے ہماری حفاظت کروائے, ایمان پر ثابت قدمی نصیب کروائے. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے, وعدہ خلافی سے اور گالیوں سے اور منافقوں کی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت کروائے. حضرات اب دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کا تعمیر ترقی کا کام چل رہا ہے. آپ سے عزیزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائے, امداد کرتے ہوئے جائے, اپنے لیے اپنے مرحومین کی اثار ثواب کے لیے زیادہ چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائے. اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ. ملت کے پاس بانی علماء دین ہے, دین نبی کی شان علماء دین ہے.